محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صبح کام پر جاتا تو رات دیر سے گھر لوٹتا۔ میری بیوی بول نہیں سکتی تھی۔ میرا چچا زاد بھائی کچھ دن پہلے ہی کام کی تلاش میں شہر آیا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر اسے گھر میں رکھ لیا کہ میری بیوی کو بھی کام کاج کے لیے کوئی سہارا مل جائے گا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ گھر کا کوئی سامان ختم ہو جاتا تو میری بیوی میرا انتظار کرتی رہتی اور میں رات کو اکثر لیٹ ہو جاتا۔ میری بیوی بہت زیادہ معصوم تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا بھائی کوئی ایسی حرکت کرے گا۔ ایک روز جب میں کام سے گھر واپس لوٹا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بیوی میں اپنے کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب میرا موبائل فون رنگ ہوا۔ سکرین کی طرف دیکھا تو سامنے میرے چچا زاد بھائی حذیفہ کا فون آ رہا تھا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ والیوم زیرو کر کے میں نے کال ریسیو کر لی تھی۔ ابھی میں ہیلو کہتا جب اس کی طرف سے آواز گونجی، کیسے ہو بھائی؟ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس کا لہجہ کافی رویا رویا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے فوراً سے سمجھ آ گیا تھا کہ کچھ ہوا ہے۔ میں ابھی کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مزید بولا، کیا میں تمہارے گھر آ کر کچھ دن رہ سکتا ہوں؟ اس کی بات سن کر اب مجھے معاملہ کچھ سنگین محسوس ہوا۔ میں فوراً سے بولا، ہوا کیا ہے؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ جبکہ اس بار اس کی آواز روئی روئی معلوم ہوئی تھی۔ میں صرف تم سے اتنا پوچھ رہا ہوں، کیا تم مجھے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دے سکتے ہو؟ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اس کی بات سن کر لمحے بھر کے لیے میں پریشان ہو گیا۔ میں فوراً سے بولا، تمہارا اپنا گھر ہے، تم جتنے دن چاہو رہ سکتے ہو، تمہارے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میری بات سن کر اس نے محض اتنا کہا تھا کہ میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی یاد رکھوں گا، میں کل دوپہر تک آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا تھا، جبکہ میں ہکا بکا بیٹھا رہ گیا۔ حذیفہ سے میری اچھی دعا سلام تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے جگری دوست تھے۔ جب تک میں امی ابو کی طرف رہا تھا ہم دونوں کے درمیان بہت اچھی وابستگی تھی، مگر میری شادی ہو گئی اور مجھے کام کاج کے سلسلے میں دوسرے شہر آنا پڑا۔ تب سے ہی ہمارے درمیان کچھ فاصلے قائم ہو گئے تھے، مگر آج اچانک سے اس کا فون آنا اور اس طرح گفتگو کرنا نہ جانے کیوں مجھے انجانے میں پریشان کر گیا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر دوبارہ فون نکالا تھا اور حذیفہ کے بڑے بھائی شاہد کو کال لگائی تھی۔ پہلی بیل پر ہی اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ سلام دعا کے بعد میں نے سرسری انداز میں اس کے وہاں کا حال چال پوچھا تھا۔ چاچو کیسے ہیں؟ گھر والے سب کیسے ہیں؟ اور حذیفہ کیسا ہے؟ جبکہ شاہد بہت آرام دہ لہجے میں بولا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، یہاں پر بہتر ہے۔ ہاں، حذیفہ کچھ مہینوں سے پریشان رہتا ہے، تمہاری جدائی اس سے برداشت نہیں ہو رہی۔ کل رات کو بھی ابا سے کچھ کہہ رہا تھا کہ تمہاری طرف کام دیکھے گا۔ پتہ نہیں اچانک سے اس کو کیا ہو گیا ہے، حالانکہ یہاں پر اس کی کتنی اچھی جاب ہے اور ہم نے اس کا رشتہ بھی طے کر دیا ہے، پھر بھی وہ تمہارے شہر آنا چاہتا ہے۔ خیر، اگر آ جائے تو تم اس کا خیال ضرور رکھنا۔ میں ایک بار پھر سے بولا، جیسے گھر میں کوئی بات وغیرہ تو نہیں ہوئی، مثلاً لڑائی وغیرہ؟ جبکہ شاہد فوراً سے بولا، ارے بھائی، اگر ایسا ہوتا تو میں کیا تم سے اتنی آرام سے بات کرتا، بلکہ تم سے حذیفہ کی برائیاں ہی کرتا۔ میں تو خود اس کی طرف سے کافی پریشان ہوں، نہ جانے اسے اچانک سے کیا ہو گیا ہے، کافی بدل گیا ہے۔ تمہاری شادی کے بعد اس میں وہ بات ہی نہیں رہی۔ ہم سب بھی اکثر اسی بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ابو جان تو کہتے ہیں کہ تمہاری جدائی برداشت نہیں ہو رہی، جبکہ اماں جان کا کہنا ہے کہ وہ تم سے جلتا ہے۔ پہلے تمہاری شادی کیوں ہو گئی؟ پہلے وہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، تو میں بھی بات کو ہنسی میں ٹال گیا تھا، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا بات کچھ اور ہے اور نظر کچھ اور آ رہی ہے۔ فی الحال میں نے گھما پھرا کر بات ختم کر ڈالی تھی اور شہد کو سختی سے تاکید کر ڈالی تھی کہ تم حذیفہ کو نہیں بتانا کہ میرا فون آیا ہے۔
تھوڑی بہت مختصر گفتگو جو ہم دونوں کے درمیان ہوئی اس میں زیادہ تر حذیفہ کا ہی ذکر تھا۔ بات ختم کر کے میں نے موبائل فون بند کر دیا تھا اور اٹھ کر کچن کی طرف چل پڑا تھا جہاں پر میری بیوی کام کر رہی تھی۔ میں کچن میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی تھی اور واپس اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی، جبکہ میں اس کا خوبصورت چہرہ اپنی آنکھوں میں بساتے ہوئے بولا، کل میرا چچا زاد بھائی حذیفہ آ رہا ہے، اوپر والے کمرے میں ہی رہا کرے گا، یہاں پر نوکری کرے گا، تم اس کو بھی کھانا وغیرہ دے دیا کرنا اور کپڑے وغیرہ بھی دھو دینا، تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ جانتا ہوں تمہارے بہت ابھی بھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اتنی ذمہ داریاں۔ ابھی میں بات مکمل کرتا اس سے پہلے ہی اشارے سے وہ منع کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ لمحے بھر کے لیے میں حیران ہوا تھا، آنکھوں کی چمک ہی بدل گئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ اشارے سے بولی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے گھر والے میرے گھر والے ہیں اور آپ کا بھائی میرا دیور بھی ہے۔ دراصل میری بیوی گونگی تھی، وہ بات نہیں کر سکتی تھی، لیکن بلا کی حسین اور غریب گھرانے کی لڑکی تھی، اس لیے میں نے بنا چوں چراں کیے اس سے شادی کر لی تھی۔ مگر اچانک سے اس کا اتنا زیادہ خوشی دکھانا مجھے کچھ عجیب لگا تھا، مگر میں سر جھٹک کر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں خوش بھی تھا کہ شکر ہے اس نے میرے کزن کے آنے پر منہ نہیں بنایا، ورنہ آج کل کی لڑکیاں سسرال کے نام سے ہی دور بھاگتی ہیں۔ پورا خاندان کہتا تھا کہ تمہاری بیوی بہت خوش نصیب ہے، شادی کے اگلے ہفتے ہی الگ ہو گئی۔ بہت ہی کم لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے نصیب میں ایسا سکھ آتا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ رات ایک بار پھر حذیفہ کی کال آئی۔ وہ دوبارہ مجھ سے دبے دبے لفظوں میں اجازت مانگ رہا تھا، جبکہ اس بار میں نے اسے اچھی طرح سے لتاڑ دیا تھا کہ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، یہاں آنے کے لیے تمہیں مجھ سے اجازت کیوں مانگ رہے ہو؟ تمہیں مہینہ سال ساری زندگی بھی اگر یہاں رہنا پڑا تو تمہارا بھائی کبھی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ ہمارے خاندان میں بہت محبت تھی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہنے والے لوگ تھے۔ صرف ایک میں ہی تھا جس نے مجبوری میں آ کر اپنا شہر اور اپنے لوگ چھوڑے تھے اور دوسرے شہر اور غیر لوگوں میں بسا ہوا تھا۔ میں تو دل ہی دل میں مطمئن ہو گیا تھا کہ میں صبح جلدی نکل کر رات دیر سے گھر لوٹتا ہوں، میری بیوی پیچھے سے اکیلی ہوتی ہے۔ اب مجھے سکون رہے گا کہ پیچھے حذیفہ ہوگا جو اس کی حفاظت کر سکتا ہے، اس کو سامان وغیرہ لانے میں مدد دے سکتا ہے، اور اگر مجھے زیادہ دیر ہو گئی تو وہ اکیلی ڈرے گی نہیں۔ اکثر وہ مجھ سے یہی شکایتیں کرتی رہتی کہ رات مجھے بہت ڈر لگتا ہے، آپ جلدی آیا کرو، مگر میں کیا کرتا، کام کی وجہ سے اتنا زیادہ پھنسا ہوا تھا کہ میں چاہ کر بھی جلدی کمپنی سے نہیں نکل پاتا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ گھر میں پھیلی ہوئی اشتہا انگیز خوشبو سے کھلی تھی۔ میں نے ارد گرد نظریں دوڑائیں تو میرا کمرہ پورا صاف تھا۔ میں فوراً ہی بیدار ہو گیا تھا۔ فریش ہونے کی بجائے میں کمرے سے باہر آیا تھا اور اگلا جھٹکا گھر کو دیکھ کر لگا تھا۔ پورا گھر چمکا ہوا تھا اور کچن سے برتن کھڑکنے کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً کچن میں کھانے کی تیاریوں کی جا رہی تھی۔ میں چپ چاپ کچن میں داخل ہوا تھا اور ایک بار پھر مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ بریانی، قورمہ، کھیر، کولڈ ڈرنک کی بوتلیں، سب چیزیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھ کر بولی، آپ جلدی سے فریش ہو کر آ جائیں تاکہ میں ناشتہ لگا سکوں، جبکہ میں فوراً آگے بڑھ کر بولا تھا، یہ سب کیا ہے؟ بریانی، قورمہ، کھیر، تم نے یہ سب اتنا جلدی کیوں بنا لیا اور اتنا سب بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ حذیفہ صرف آج کے لیے نہیں آ رہا، وہ ہمارے ساتھ رہے گا، اس لیے بجٹ کے حساب سے چلو۔ جبکہ وہ فوراً اشارے سے بولی، ارے نہیں نہیں، بے شک وہ ہمارے گھر میں ہمیشہ یا کچھ مہینوں کے لیے آ رہے ہیں، لیکن پہلی بار رہے ہیں اور میرے سسرالی میں
سے کوئی بھی پہلی بار آئے میں اس کی ایسی خطر مدارت نہ کروں تو پھر بھلا کیا ہی فائدہ میرا بہو بننے کا۔ جبکہ اس کی اتنی بات پر میرا دل بھی خوش ہو گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے، تم جلدی جلدی سب چیزیں تیار کر لو، میں حذیفہ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کب تک آ جائے گا۔ اگر صبح ہی آ رہا ہے تو میں اس سے ملاقات کر کے نکل جاؤں گا، ورنہ پھر میری تو رات میں ہی ملاقات ہوگی۔ تم حذیفہ کو جانتی ہو نا، کہیں وہ آئے اور تم دروازہ نہ کھولو۔ جبکہ وہ فوراً اشارے سے بولی، ہاں ہاں، انہیں تو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، آپ نے خصوصاً مجھے شادی میں ان سے ملوایا تھا۔ جبکہ میں سر ہاں میں ہلا کر فریش ہونے واش روم میں چلا گیا تھا۔ اپنی بیوی کا میں نے ایسا روپ ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، وہ کھانا بہت مزے کا بناتی تھی، لیکن ابھی تک اس نے میرے لیے بھی قورمہ یا کھیر نہیں بنائی تھی۔ فی الحال میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا، شاید وہ مہمان نواز تھی جبھی اتنی چیزیں بنا چکی تھی۔ میں فریش ہو کر باہر آیا تو وہ اب برآمدے میں رکھی چارپائی پر میرے لیے ناشتہ لگا رہی تھی۔ میں اس پر ہی جا کر بیٹھ گیا۔ وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے اشارے سے بولی، پوچھیں کہاں رہ گئے حذیفہ، تاکہ میں آگے کی تیاری کر سکوں۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنا موبائل فون نکالا تھا اور حذیفہ کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ پہلی بیل پر ہی اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ ہیلو بول کر میں نے سلام کیا تھا اور اس سے فوراً دریافت کیا تھا کہ تم کتنے بجے تک یہاں آ جاؤ گے۔ جبکہ وہ فوراً سے بولا کہ میں رات تک آؤں گا، جب تم واپس آ جاؤ گے، دن میں میرا ارادہ نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، مگر تمہاری بابی نے تمہارے لیے دوپہر کے حساب سے کھانا وغیرہ تیار کر لیا ہے، تم آ جاتے میں بھی جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ جبکہ وہ فوراً سے بولا، وہ کھانا میں رات کو کھا لوں گا، لیکن میں تمہاری موجودگی میں ہی آؤں گا، اور بھابی کا میری طرف سے شکریہ ادا کر دینا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس نے موبائل فون بند کر دیا تھا۔ میں نے نظریں اٹھا کر اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا چہرہ غصے کے مارے لال سرخ ہو گیا تھا، اور وہ اشارے سے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہوئی، اگر ایسا کچھ تھا تو پہلے مجھے بتا دیتے، بلا وجہ صبح صبح مجھ سے اتنی محنت کروائی۔ میں کوئی ملازمہ ہوں، انسان میں انسانیت ہونی چاہیے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ میں نے سب کچھ تیار کر لیا ہے تو انہیں کم از کم آ جانا چاہیے تھا۔ اس کا اتنا غصہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ فی الحال میں نے اسے اپنی باتوں میں الجھا کر اس بات سے ہٹا دیا تھا، مگر میں جانتا ہی نہیں تھا کہ اصل معاملہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، مگر میں دیکھ نہیں رہا۔ ناشتہ وغیرہ کر کے میں گھر سے نکل آیا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ حذیفہ کی شام 7 بجے میرے پاس کال آئی تھی کہ وہ اب اپنے گھر سے نکل گیا ہے۔ اسے میرے گھر پہنچتے ہوئے پورے 4 سے 5 گھنٹے لگنے ہی تھے۔ میں بھی اپنا کام مکمل کر کے رات 10 بجے تک کمپنی سے نکل آیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو ابھی تک حذیفہ نہیں آیا تھا، یقیناً اسے 12 بج ہی جانے تھے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو روبینہ مسلسل صحن میں ٹہل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے مسکراہٹ دی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر واضح بے چینی نظر آ رہی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ارے بیگم، ایسا بھی کیا ہو گیا جو آپ اتنا زیادہ ہلکان ہو رہی ہیں؟ اسے آنا ہوگا تو آ جائے گا، آپ اتنا کیوں سوچ رہی ہیں؟ گھر سے نکل چکا ہے، تقریباً یہاں پہنچتے پہنچتے اس کو 12 بج ہی جائیں گے۔ میری بات سن کر میری بیوی فوراً غصے سے بولی، لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا۔ آپ خود بتائیں، میں نے کتنی محنت سے کھانا تیار کیا تھا، رات ہونے کو آئی ہے، انہیں چاہیے تھا کہ شام 5-6 بجے تک آ جاتے، مگر نہیں۔ دوسروں کو تکلیف پہنچانا ان لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ اس کے انداز کچھ مختلف تھے جو بار بار میری آنکھوں میں کھٹک رہے تھے۔ میں اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے اب کچھ غصے سے بولا تھا، ہوا کیا ہے، اتنا زیادہ کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ آنا ہوگا تو آ جائے گا، اور تم آرام کرو جا کر۔
وہ آئے گا تو میں خود کھانا دوں گا، تم صبح ملاقات کر لینا، اتنی رات کو تمہارا ملاقات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو ہم دونوں پر شک ہو رہا ہے؟ اس کا یہ سوال مجھے عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، میں بھلا شک کیوں کروں گا، اور شک کرنے والی اس میں کیا بات ہے؟ تم الجھ کیوں رہی ہو؟ روبینہ جب کہ وہ بنا کچھ بھی کہے کمرے کے اندر چلی گئی تھی۔ میں بھی سر جھٹک کر برآمدے میں ہی بیٹھا اب اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کے ساتھ ہی کھانا وغیرہ تناول کر لوں گا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دو بار مجھے اپنی بیوی کا خیال آیا، شاید تو مجھ سے ناراض ہوگی، اسے میرا انداز برا لگا۔ میں نے بلا وجہ اسے ڈانٹ دیا۔ یہ بھلا کوئی ڈانٹنے کی بات تھی؟ وہ خوش ہو رہی تھی، اپنائیت دکھا رہی تھی۔ مجھے بھی اچھے سے برتاؤ کرنا چاہیے تھا، مگر فی الحال میں اندر نہیں گیا تھا، باہر رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ رات 12 بجے میرے گھر کا دروازہ بج اٹھا تھا۔ حذیفہ آ گیا تھا۔ میں نے فوراً دروازہ کھولنے کے لیے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے جب اچانک میرے کمرے کا دروازہ دھڑام کر کے کھلا تھا اور میری بیوی بھاگنے والے انداز میں دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اس کا ہر انداز مجھے مشکوک لگ رہا تھا، مگر میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ شاید اس کے گھر پر کوئی بھی نہیں آتا تھا، اس لیے وہ آج آنے والے کے لیے اتنی زیادہ خوش تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور فوراً ہی حذیفہ کا ہاتھ تھام لیا، جو میرے لیے بہت ہی نامناسب عمل تھا۔ میں نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ حذیفہ اپنا ہاتھ میری بیوی سے کھینچتے ہوئے میری طرف بڑھا تھا اور میرے سینے سے لگ گیا تھا۔ چند لمحے تک وہ میرے سینے سے لگا آنکھیں بند کیے کھڑا رہا تھا، اور پھر کچھ دیر کے بعد مجھ سے علیحدہ ہوتے ہوئے بولا، کیسے ہو؟ طبیعت وغیرہ کیسی ہے؟ جبکہ میں اس کا ہاتھ تھام کر بولا، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن تمہارے انتظار میں آدھا ہو گیا ہوں۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم دن میں ہی نکل کر شام تک پہنچ جاتے، بلا وجہ تمہاری وجہ سے اب تک میں بھوکا ہوں۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولا، ارے یار تم کھانا کھا لیتے، تمہیں پتہ ہے میں نے گاڑی میں ہی کچھ کھا پی لیا تھا۔ جبکہ میری بیوی فوراً سے سامنے آئی تھی اور اشارے سے بولی، بھلا یہ کیا بات ہوئی دیور جی، آپ کو ذرا ہمارا احساس نہیں ہے؟ میں نے بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا، صرف آپ کے خاطر کہ آپ کے ساتھ آئیں تو ہم تینوں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، اور آپ کھانا کھا کر آئے ہیں۔ اپنی بیوی کو میں نے حیرت سے دیکھا تھا، وہ بھوک کے معاملے میں بے حد کچی تھی۔ میں رات 10 بجے تک آتا تھا اور وہ رات 8 بجے تک کھانا وغیرہ کھا کر فری ہو کر میرا انتظار کرتی تھی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، جبکہ حذیفہ بولا، تھوڑا بہت کھا لوں گا۔ وہ میری بیوی کی طرف دیکھ کر بھی نہیں رہا تھا۔ ہم سب مردوں میں ایک عادت تھی کہ ہم دوسروں کی بیویوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ہمیشہ بھابھی، ماں، بہن کر کے عزت دیتے تھے۔ میری بیوی فوراً ہی چہکتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ میں اس کا سامان لیے اندر آ گیا تھا۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد اسے اوپر چھوڑنے کا ارادہ تھا۔ فی الحال ہم دونوں چارپائی پر بیٹھ گئے تھے۔ میری بیوی نے اسے پانی لا کر دیا تھا۔ اس نے سر جھکا کر ہی پانی کا گلاس تھاما تھا۔ نہ جانے کیوں حذیفہ کی ہر انداز میں ایک عجیب سا کھچاؤ پن تھا، مگر میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میری بیوی نے ہم دونوں کے درمیان دسترخوان لگا کر کھانا لگا دیا تھا اور خود میرے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ میں کھانا دیتا اس سے پہلے ہی وہ نکال کر حذیفہ کو دینے لگی تھی۔ مجھے اب اس کا انداز بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ میں کافی شدت پسند انسان تھا۔ میں اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ بھی بانٹنا اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد کمرے میں جاتے ہی میں اس کو سختی سے منع کر دوں گا کہ تمہیں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے میرے کزن کے ساتھ اتنا فری ہونے کی، کیونکہ
مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً ہی حذیفہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بھائی مجھے کمرہ وغیرہ بتا دو جہاں مجھے ٹھہراؤ گے، کوشش کروں گا کہ جلد کہیں کمرہ کرائے پر لے لوں، مگر فی الحال جب تک نوکری نہیں لگ جاتی میں تمہارے پاس رہوں گا، اگر کہو تو میں کرایہ دے دیتا ہوں۔ جبکہ میں فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، یہ کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ تم میرے چاچو کے بیٹے ہو، میرے بھائی، ہم دونوں جگری یار دوست ہیں، ہم دونوں کے درمیان پیسوں کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، آؤ میں تمہیں اوپر چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے تمہارے لیے کمرہ سیٹ کروا دیا ہے اور اس کا سامان تھا۔ میں سیڑھیوں کی طرف لے کر بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ بھی مسکراتا ہوا میرے ساتھ ہی اوپر آیا تھا۔ کمرہ کافی صاف ستھرا تھا، نیچے کارپٹ بچھایا ہوا تھا اور ایک چھوٹا سا پلنگ بھی رکھ دیا گیا تھا، ساتھ میں پانی وغیرہ اور ایک چھوٹا کبرڈ بھی تھا جس میں وہ اپنا سامان وغیرہ رکھ سکتا تھا، اور ایک دیوار پر چھوٹا آئینہ لگا دیا تھا۔ وہ کمرہ دیکھ کر فوراً سے بولا، بھائی اس کا تو کرایہ بنتا ہے، میں تمہیں پیسے ضرور دوں گا۔ جبکہ میں اس بار کافی غصے سے بولا تھا، حذیفہ اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو پلیز اس طرح کی باتیں نہیں کرو، تم بلا وجہ مجھے شرمندہ کر رہے ہو، تم تو میرے چاچو کے بیٹے ہو، میرے بھائی ہو، تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی۔ فضول گوئی کر کے میرا خون نہیں جلا۔ جبکہ وہ خاموش ہو گیا تھا اور شب بخیر بول کر کمرے کے اندر چلا گیا تھا۔ میں اس کو سکون سے رہنے کی تاکید کر کے نیچے آ گیا تھا۔ میری بیوی کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنی زبان میں گنگنا رہی تھی۔ میں اس کا ہر انداز دیکھ رہا تھا جو مجھے اندر ہی اندر کھٹک رہا تھا۔ ایک مرد کی آنکھیں بہت تیز ہوتی ہیں، اگر وہ کچھ نوٹ کر لے تو جلد نظر انداز نہیں کرتا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھ گیا تھا اور اپنی بیوی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ عموماً اس وقت تک میں سو جاتا تھا، مگر آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اپنی بیوی سے بیٹھ کر بات کروں گا، اس کو کچھ طور طریقے سمجھاؤں گا کہ اتنا زیادہ میرے کزن میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، مگر وہ اندر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے مزید 20 منٹ اور انتظار کیا تھا اور میں باہر آ گیا تھا۔ کچن میں نظر ڈالی تو کچن خالی تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں نے واش روم کی طرف دیکھا تو وہ بھی بند تھا۔ کیا وہ اوپر گئی ہے؟ یہ سوچ ہی لمحے بھر کے لیے مجھے عجیب کیفیت میں مبتلا کر گئی تھی۔ میں خاموشی سے اوپر کی طرف بڑھا تھا۔ ابھی میں نے 2 سیڑھیاں ہی عبور کی تھی جب وہ مسکراتی ہوئی نیچے اترتی ہوئی نظر آئی۔ مجھے دیکھتے ہی لمحے بھر کے لیے وہ اپنی جگہ پر جم گئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ اشارے میں بولی، پانی کا جگ دینے کے لیے گئی تھی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ میں فوراً بولا، کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ لہجہ اچانک ہی میرا درشت ہو گیا تھا۔ اس کا اس پہر اوپر جانا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ کہتے ہی میں جلدی قدم اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سہمی سی کمرے میں آئی تھی اور کچھ کہتی اسے ہی میں نے بنا سوچے سمجھے اس کی کلائی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اسے دیوار سے لگاتے ہوئے بولا، تمہیں سمجھ نہیں آتا وہ کون ہے میرا؟ جبکہ وہ فوراً اشارے سے بولی، ہوا کیا ہے؟ آپ کیوں اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ جبکہ میں فوراً دھاڑتے ہوئے بولا، تمہیں خود اندازہ نہیں ہو رہا مجھے غصہ کیوں نہیں آ رہا؟ اسے آئے ہوئے ابھی کچھ گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور تم اس کے ساتھ اتنا گھل مل کیوں رہی ہو؟ وہ میرا کزن ہے، تمہارا کزن نہیں ہے، بہتر ہوگا تھوڑی احتیاط کرو۔ ہمارے یہاں ان باتوں کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد تم اس کے کمرے میں قدم بھی نہیں رکھو گی، کھانا بھی تم نہیں دو گی، میں خود دے دوں گا۔ کسی بھی چیز کے لیے تم اس سے زیادہ فورس نہیں کرو گی، صرف سلام دعا کرو گی اور بھائی کہہ کر مخاطب کرو گی۔ اب میں تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہیں چاہتا۔ اگر تمہیں میری عزت برقرار رکھنی ہے
تو اپنے قدم یہیں پر روک لو، مجھے نہیں پسند یہ سب، تم میری بیوی ہو، میری صرف میری سمجھ آئی بات؟ جب کہ وہ سر بالکل خاموش ہو گئی تھی اور خاموشی سے سر ہاں میں ہلا کر بستر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کا اچانک سے ڈر جانا مجھے نہ جانے کیوں اچھا نہیں لگا تھا، مگر فی الحال اس کے ڈرنے میں ہی عافیت تھی۔ پوری رات میری عجیب و غریب کیفیت میں گزر تھی۔ میں سونے کے لیے لیٹتا مگر اچانک میری ہڑبڑا کر آنکھ کھل رہی تھی۔ بار بار میری بیوی بھی کروٹیں بدل رہی تھی۔ شاید تو مجھ سے ناراض تھی، اس لیے سو نہیں پا رہی تھی۔ ایک دفعہ مجھے خیال آیا کہ میں اسے منا لیتا ہوں، بلا وجہ میں نے اس پر اتنا غصہ کر دیا۔ میری بیوی بہت معصوم اور بہت ہی نیک پرہیزگار عورت تھی۔ اس پر شک کر کے مجھے دکھ ہو رہا تھا، مگر میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ ایک ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے جو بعد کے لیے اس کی شرمندگی ہو۔ عورتیں معصوم ہوتی ہیں اور ان کے لیے یہ سب معمولی بات ہے، اور وہ یقیناً ایک بہو کا کردار ادا کر رہی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ مرد حضرات کب بدل جائے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے میں نے اس کے قدم روکنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ ناشتے کے دوران اب میری بیوی نے وہ حرکت نہیں کی تھی جو رات وہ کر رہی تھی۔ بس میں نے ہی اپنے کزن کو سامان وغیرہ آگے کر کے پیش کر دیا تھا اور اس سے کام وغیرہ کے بارے میں دریافت کیا تھا کہ تم نے کیا سوچا ہے اور یہاں پر کام کس طرح سے شروع کرو گے؟ جبکہ وہ فوراً سے بولا، ہاں میرا ایک دوست یہاں پر رہتا ہے، میں نے اسی کے ذریعے اپنے کام کی بات کی ہے۔ دوپہر 2 بجے تک میرا انٹرویو ہے، آپ دعا کرنا آسانی ہو۔ جبکہ میں نے فوراً ہی کہا تھا، ہاں ہاں تم پریشان مت ہو، آرام سے تم اوپر سو جانا، تمہاری بھابھی کھانا وغیرہ دے دیں گی، اگر کچھ کھانے کا من ہو تو اس کو بول دینا، یہ بنا دیں گی، کپڑے وغیرہ بھی استری کروانے ہوں تو دے دینا۔ جبکہ وہ فوراً سے بولا، ارے نہیں نہیں، میں انہیں پریشان کیوں کروں گا، اور دوپہر میں کچھ بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، دراصل میں 1 بجے تک چلا جاؤں گا، اپنے دوست کے ساتھ باہر ہی لنچ کروں گا، اور تم رات کب تک آؤ گے؟ میں نے 10 بجے کی ٹائمنگ بتائی تھی، جبکہ وہ سر ہاں میں ہلا کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کو چپ ہوتا ہوا دیکھ کر فوراً میں نے کہا تھا، مگر تم جلدی آ جانا، تمہاری بھابھی اکیلی ہوتی ہے۔ پیچھے سے، مجھے تمہارے آنے سے بہت حوصلہ ملا ہے، تم اگر 10 بجے ہی گھر میں آؤ گے تو پھر فائدہ تمہارے ہونے کا۔ جبکہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس کی چپ کا مطلب میں سمجھ گیا تھا کہ وہ جلدی آ جائے گا۔ ناشتہ وغیرہ کر کے میں اللہ حافظ بول کر گھر سے نکل گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری بیوی دروازے پر کھڑی مجھے اللہ حافظ بول رہی تھی۔ میں اپنا سر جھٹک کر اپنے کام کے لیے روانہ ہو گیا تھا اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگا تھا کہ جیسا بھی الٹا سیدھا خیال میرے دل و دماغ میں آ رہا ہے وہ صرف اور صرف میرے دماغ کا فطور ہو، حقیقت اس کے برعکس ہو۔ مگر کہتے ہیں نا، جب مرد کے دل میں ذرا برابر بھی شک آ جائے تو اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا ہے۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ رات 10 بجے ہی میری واپسی ہوئی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو نیچے کوئی نہیں تھا۔ میری بیوی کہاں تھی، یہ سوچ ہی لمحے بھر کے لیے میری جان حلق میں اٹکا چکی تھی۔ میں فوراً سے کچن میں آ گیا تھا، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ واش روم بھی بند تھا اور کمرے کی لائٹس بھی آف تھیں، صرف اوپر والے کمرے کی لائٹس جلی ہوئی تھیں، جس کا مطلب تھا کہ وہ دونوں اوپر ہیں۔ میں نے سب سے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ غصہ میرا 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا، کیونکہ کل ہی میں نے اپنی بیوی کو اچھی طرح سے سمجھایا تھا کہ تم مغرب کی اذان کے بعد اس کے کمرے میں نہیں جاؤ گی۔ میں غصے سے دندناتا ہوا اوپر چلا آیا تھا، مگر اگلا ہی لمحہ میرے لیے مزید حیرت انگیز تھا۔ اوپر کا کمرہ بھی بند تھا،
صرف لائٹس اور پنکھا ہی چل رہا تھا۔ میں نے دونوں چیزیں بند کی تھیں اور نیچے آ گیا تھا اور برآمدے میں بیٹھ کر اب انتظار کرنے لگا تھا۔ میری بیوی باہر گئی تھی، مگر کیوں؟ یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ رات 10 بجے تو میں بھی باہر نہیں جاتا تھا، یہ علاقہ محفوظ نہیں تھا اور ہم لوگ یہاں پر نئے نئے تھے، پھر وہ کیوں اس کے ساتھ گئی؟ اکیلے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، اب رات کے 11 بج گئے تھے۔ میں نے ایک دو بار دونوں کو فون بھی کر لیا، مگر دونوں کا موبائل فون بج رہا تھا، کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی۔ اب مزید وقت بیت رہا تھا، رات کے 12 بج گئے۔ میری اب انتہا ہو گئی، میں سب چیزیں چھوڑ کر گھر سے باہر آ گیا۔ اپنے قدم میں نے چوک کی طرف بڑھاتا، اسی پل مجھے سامنے سے دونوں ٹہلتے ہوئے اس طرح سے نظر آئے کہ دونوں کے درمیان فاصلہ قائم تھا۔ میری بیوی سر جھکائے آ رہی تھی، جبکہ میرا بھائی جیبوں میں ہاتھ ڈالے پرسکون انداز میں چل رہا تھا۔ میری بیوی ہلکی آواز میں سلام کر کے میرے بغل سے نکل کر کمرے میں چلی گئی، جبکہ میرا کزن مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تھے، میری طبیعت اچانک سے کافی خراب ہو گئی تھی، سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی اور شاید یہاں کا پانی نہیں لگا، اسی وجہ سے دیر ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں، تمہیں اطلاع نہیں دی گئی۔ وہ میرے سامنے دوائیاں کرتے ہوئے بولا تو نہ جانے کیوں مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بیمار ہے۔ فی الحال میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور گھر کے اندر آ گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے کھانے کا پوچھا، وہ محض اتنا بولا کہ میں نے باہر سے کھانا کھا ہی لیا تھا۔ ہاں بھابھی بھوکی ہیں، ان سے پوچھ لو، بیچاری کافی تھک ہار گئی ہیں، کتنی دیر تک میرے ساتھ ہسپتال میں رہیں، میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ جبکہ میں فوراً اپنے کمرے میں آیا تو میری بیوی بستر میں لیٹی ہوئی تھی۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھا تو وہ کروٹ موڑتے ہوئے بولی، میں بہت زیادہ تھک ہار گئی ہوں، بھوک بھی نہیں لگ رہی ہے، آپ نے کھانا کھا لیا؟ میں نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً سے بولی، سالن بنا ہوا ہے، روٹیاں بھی بنی ہوئی ہیں، آپ بس نکال کر کھا لیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ جبکہ میں بنا کچھ بھی کہے اس کے پاس سے اٹھ گیا اور سیدھا کچن میں چلا آیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ میرے کزن کے چہرے سے کہیں بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بیمار ہوا ہے، اور میری بیوی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے بڑے بڑے پہاڑ توڑے ہوں، اتنی تھکی ہاری ہوئی۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ کھانا بغیر نکال کے میں کمرے میں آ گیا تھا اور میری بیوی اب گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ اس کا اتنا جلدی سو جانا بھی حیرت انگیز طور پر مجھے چونکا چکا تھا، مگر فی الحال میں نے خاموشی سے کھانا تناول کر لیا۔ برتن وغیرہ سمیٹ کر کچن میں رکھے تھے اور چپ چاپ اس کے پہلو میں دراز ہو گیا تھا۔ میرے دل میں عجیب عجیب خدشات آ رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کمرے سے نکلوں، حذیفہ کے کمرے میں جاؤں اور اسے کہوں کہ تم اپنا سامان اٹھا کر کسی کرائے کے مکان میں چلے جاؤ، میں تمہارا یہاں رہنے سے مطمئن نہیں ہوں، مجھے تمہارا یہاں رہنا کھٹک رہا ہے، مگر مروتاً مجھے چپ ہی رہنا تھا۔ پوری رات میری عجیب کیفیت میں گزری تھی۔ جب سے حذیفہ چلا آیا تھا میں پرسکون نیند ہی نہیں سو پا رہا تھا۔ میری بیوی میرے پیچھے اکیلی ہوتی تھی، مگر مجھے اتنی بے چینی کبھی بھی نہ ہوئی تھی جتنی آج ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ غلط محسوس ہو رہا تھا، بار بار میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، مگر میں نے سارا دھیان اس طرف نہیں دیا تھا۔ اگلی صبح معمول کے مطابق میں ناشتہ وغیرہ کر کے کام کے لیے چلا گیا، مگر آج میں نے حذیفہ سے کوئی بات چیت نہ کی اور نہ ہی اس نے مجھ سے کوئی بات کی تھی۔ اس کے تو انداز ہی بدلے ہوئے تھے، جس طرح وہ آیا تھا اس دن کے مقابلے میں آج وہ کافی مختلف لگ رہا تھا، چہک چہک کر باتیں کر رہا تھا، جبکہ میری بیوی کافی بجھی بجھی معلوم ہو رہی تھی۔
اس کا اتنا چپ رہنا مجھے کھٹک رہا تھا، ورنہ حذیفہ کا اتنا بات کرنا اور اس کا ایک بات کا بھی جواب نہ دینا، کچھ تو تھا جو ان دونوں کے درمیان چل رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کام پر چلا گیا۔ شام 7 بجے تک مجھے اتنی بے چینی ہونے لگی تھی کہ مجھ سے وہاں بیٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، اور تھک ہار کر میں نے وہاں سے نکل آیا تھا۔ میرے ٹھیکیدار نے مجھے منع کر دیا تھا کہ دیکھیں، اس طرح سے کام نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایسے کام کو نظر انداز کر کے جلدی جائیں گے تو ہم اس نوکری پر آپ کو نہیں رکھ پائیں گے۔ جبکہ میں صرف اتنا بولا تھا، دیکھیں بھائی، آج مجھے جانے دیں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ بہت زیادہ کہنے پر مجھے چھٹی مل گئی اور میں سیدھا گھر آ گیا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں گھر پہنچا تو اتفاقی طور پر دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں تھوڑا حیران ہوا تھا کہ دروازہ کیوں کھلا ہے۔ فی الحال میں نے دروازہ بند کر دیا اور کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ابھی کمرے کے قریب ہی پہنچا تھا جب مجھے اندر سے کسی کی گھٹی گھٹی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں 2 قدم مزید چلا تو اندر سے مجھے کسی لڑکی کے بولنے کی آواز آئی تھی، حذیفہ، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ ہمارے درمیان جو کچھ بھی تھا وہ ہمارا ماضی تھا، میری اب شادی ہو چکی ہے۔ خدارا میری زندگی تباہ و برباد مت کرو۔ میں نے اپنے شوہر سے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہوا ہے صرف تمہاری خاطر، کیونکہ انہوں نے میری آواز سنی ہوئی ہے۔ اگر انہوں نے میری آواز سن لی تو سب کچھ انہیں پتہ چل جائے گا۔ میں نے مزید غور کیا تو یہ آواز حذیفہ کی محبوبہ کی تھی۔ شادی سے پہلے وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ اکثر میں حذیفہ کے ساتھ ہوتا جب وہ موبائل فون پر باتیں کیا کرتا تھا، تب میں نے یہ آواز سنی ہوئی تھی، مگر وہ لڑکی یہاں کیسے؟ میں نے یکدم دروازہ کھول دیا تھا، لیکن اگلا ہی لمحہ میرے لیے شدید حیرت کا تھا۔ میری بیوی حذیفہ کے قدموں میں بیٹھی رو رہی تھی اور بول رہی تھی، یعنی میری بیوی گونگی نہیں تھی اور وہ حذیفہ کی محبوبہ تھی۔ یہ خیال ہی میرے رونگٹے کھڑے کر چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں کو سانپ سونگھ گیا۔ دونوں ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے، اور مجھے اب سمجھ آ گیا تھا کہ ان دونوں کو دیکھ کر مجھے بے چینی کیوں ہوتی تھی۔ پہلے دن سے ہی مجھے عجیب سے خیالات کیوں آتے تھے، یعنی ان کی حقیقت یہ تھی کہ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بیوی روتے روتے زمین پر واپس بیٹھ گئی اور سر جھکا کر بولی، مجھے پتہ تھا کہ ایک نہ ایک دن آپ کے سامنے میرا سچ بیان ہو جائے گا، اور مجھے نہیں امید تھی کہ میں اتنی ذلیل طریقے سے آپ کے سامنے آؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ حذیفہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بھائی، آپ کی بیوی مجھ پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ ہاں، ہم دونوں ایک دوسرے کو پہلے پسند کرتے تھے، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لڑکی نے مجھے زور زبردستی آپ کے پاس بلایا ہے، جبھی میں چلا آیا ہوں، ورنہ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتا جب اچانک میری بیوی روتے ہوئے بولی، میں آپ سے اب کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی، حقیقت جاننا آپ کا فرض ہے۔ خدا کے لیے مجھ پر جھوٹا الزام مت لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایک وقت کے بعد بیٹیاں عطا کرے گا، تب تم کیا کرو گے جب تمہاری بیٹی پر کوئی غیر مرد ایسے کھڑے ہو کر الزام لگائے؟ خدا کو مانو اور خاموش ہو جاؤ۔ میری بیوی کی بات سن کر حذیفہ چپ ہو گیا تھا، جبکہ میری بیوی سر جھکا کر بولی، یہ بات حقیقت ہے کہ میں نے ہی انہیں بلایا تھا، کیونکہ میں انہیں نہیں بھول پا رہی تھی۔ دراصل ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، مگر حذیفہ کی امی مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے رشتہ لینے سے منع کر دیا تھا کہ وہ حذیفہ کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کروائیں گے، اور یہ بات مجھے اندر تک کھل رہی تھی۔ اس لیے میں نے ایک منصوبے کے تحت اپنا ایکسیڈنٹ کروایا اور یہی بہانہ کر دیا کہ ایکسیڈنٹ کے میری آواز چلی گئی، اور پھر میری شادی آپ سے رشتے والے کے ذریعے ہو گئی۔ آپ سے شادی کر لینے کے بعد مجھے عجیب سی بے سکونی تھی۔ میں حذیفہ کو کلیئر کر دینا چاہتی تھی کہ یہ شادی میں نے کسی انتقام کی صورت میں نہیں، بلکہ اپنی مرضی سے کی ہے۔
کئی حد تک میرے یہ شادی انتقام کے لیے ہی تھی، مگر جب میں نے آپ سے ملی اور آپ کی محبت دیکھی تو میں ماضی کو یکسر بھول گئی تھی۔ میں نے اس کو یہاں اسی لیے بلایا تھا کہ اسے اچھی طرح ظاہر کر دوں کہ میرا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، مگر کل رات یہ مجھے بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ ہسپتال لے گیا، مگر یہ ہسپتال نہیں، مجھے اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر لے گیا اور وہاں پر اس نے میری عزت کو مٹی میں ملا دیا اور اب مجھے بلیک میل کر رہا ہے کہ میں تمہارے تمام تصویریں تمہارے شوہر کو دکھا دوں گا۔ تم کتنی گھٹیا لڑکی ہو، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کچھ غلط کام نہیں کیا، اس انسان نے میرے ساتھ سب کچھ کیا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ میرا میڈیکل ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، آپ پر ظاہر ہو جائے گا کہ اس نے سب کچھ زبردستی کیا ہے۔ یہ کہتے ہی میری بیوی زاروں قطار رونے لگ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موجود سچائی اس بات کی گواہی دی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ جبکہ انسان ایک میڈیکل کا حوالہ دے دے تو بھلا اس پر کیا ہی شک کیا جا سکتا ہے۔ میں نے حذیفہ کی طرف دیکھا تو وہ بولا فوراً سے، نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر میں قدم بقدم اس کی طرف بڑھا تھا اور اس غصے سے اس کا گریبان پکڑ کر میں نے بری طرح جھنجھوڑ دیا تھا۔ اندر آنے سے پہلے بھی میں اس کی اور اپنی بیوی کی گفتگو سن چکا تھا، جس میں میری بیوی بے بسی سے روتے ہوئے اس کو احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اسی پر حذیفہ کو تھپڑ مارے تھے اور اپنے گھر سے دھکیلتے ہوئے بولا، آئندہ کے بعد تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں، میں اپنی بیوی کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور خاص کر تم جیسے انسان کے لیے تو کسی قیمت پر بھی نہیں۔ اب جاؤ یہاں سے۔ جبکہ وہ فوراً سے بولا، تم بہت پچھتاؤ گی۔ مگر مجھے یقین تھا کہ میں نہیں پچھتاؤں گا، کیونکہ میری بیوی اب بے قصور ہے، وہ رو رہی ہے اور وہ آنسو پچھتاوے کے ہیں۔ انسان کو اتنا فرعون نہیں بننا چاہیے کہ جب ایک انسان غلطی اپنی پر شرمسار ہے تو اسے سزا دے دی جائے، بلکہ اسے معاف کرنا بھی چاہیے۔ میں نے حذیفہ کو گھر سے نکال دیا اور اندر آ کر اپنی بیوی کو سینے سے لگا لیا تھا، اور اپنی بیوی پر میں نے بھروسہ کیا تھا، کیونکہ ایک ہم سفر ہی انسان کی زندگی کا ساتھی ہوتا ہے۔ وہ خوب سارا روئی تھی۔ میں نے اس نے مجھ سے غلطی کی معافیاں مانگی تھی، جبکہ میں نے اسے صرف اتنا کہا تھا کہ تم پریشان نہ ہو، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ میرا مان دینا اسے سکون دے چکا تھا۔ مگر اگلے 2 گھنٹے کے بعد خبر آئی تھی کہ حذیفہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اپنے پاؤں سے محروم ہو چکا ہے۔ پورا خاندان ہسپتال پہنچ رہا ہے، تم بھی پہنچو۔ لیکن میں نہیں گیا تھا، کیونکہ میں کیوں جاتا؟ جس انسان نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا اس کے پاس جا کر میں آخر کرتا ہی کیا؟ میری بیوی نے مجھے کہا بھی تھا کہ آپ چلے جاؤ، مگر میں نہیں گیا تھا، بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ اگر انسان کی زندگی میں ایک مخلص ہم سفر ہے تو اسے گنوانا نہیں چاہیے، اس کی غلطیوں کو معاف بھی کرنا چاہیے۔ زندگی نے مجھے ایک گہرا سبق سکھایا ہے، اگر تمہارا ہم سفر تمہیں اپنی سچائی کا یقین دلا رہا ہے تو اس پر شک مت کرو، بلکہ بھروسہ کرو۔ شک رشتوں کو مضبوط کرتا ہے اور یقین انہیں مضبوط بناتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ دھوکہ یا زیادتی کرو گے تو اگلے ہی لمحے زندگی تمہیں بھی تکلیف دے کر احساس دلائے گی کہ غلطی کہاں پر ہوئی۔ دنیا کا نظام عدل اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے اور بندوں کے اعمال کا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچائی اور بھروسے کو اپناؤ۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں،
اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔